بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس۔ یہ ہمارا اردو جماعت ششم کا سبق نمبر 20 ہے، اسلامی ممالک کی تنظیم، لیکچر نمبر 1۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس علم و ادب، اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء، پین، مارکر، پینسل اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ سبق کی پڑھائی پہلے آپ لوگ خود کریں، ویڈیو کو روک لیں، یہاں پر سبق کی پڑھائی کریں اور اس کے بعد وہ آپ کو مشکل الفاظ لگیں ان کو خط کشید کر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ ویڈیو کو چلائیں اور معلمہ کے ساتھ پڑھائی کریں اور جو آپ کو مشکل الفاظ لگ رہے تھے ان کو اچھے سے پڑھیں۔ علم و ادب صفحہ 72 کھولیں۔ اردو کی جماعت کا کام کی کاپی پر دن لکھیں، تاریخ لکھیں، عنوان لکھیں اور فہرست لکھیں۔ مشکل الفاظ لکھنے ہیں ہم نے، ساتھ ساتھ سبق کی پڑھائی کے صفحے پہ حاشیہ لگائیں اور درمیان میں پینسل سے لائن لگا لیں۔ اوپر پہلے عنوان لکھیں مارکر سے اور پھر عنوان لکھ کے مارکر سے آگے جو بھی ہے، اسلامی ممالک کی تنظیم ہے آج ہمارا عنوان، ہم نے آج اسلامی ممالک کی تنظیم پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ پین سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد الفاظ معنی جو ہے اس کی بھی آپ نے اس کی ہیڈنگ بھی مارکر سے دینی ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسلامی ممالک کی تنظیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسکول کے جو منسٹر ہیں، اسکول منسٹر اور ڈیپٹی اسکول منسٹر، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ آپ میں سے بہت سے بچے اسکول منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اسکول کے ڈیپٹی اسکول منسٹر بھی ہیں۔ ہاں جی، جو اسکول کے منسٹر اور ڈپٹی منسٹر ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہاں جی، جو ہمارے اسکول میں اسکول منسٹر اور ڈپٹی اسکول منسٹر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو نظم و ضبط ان کی تربیت کرتے ہیں نظم و ضبط کے معاملے میں، کہ آپ نے شور نہیں کرنا، بار بار کھڑے نہیں ہونا کلاس میں، اور اپنی کلاسز سے زیادہ دفعہ باہر نہیں آنا، واش روم جانا ہے یا پانی پینے جانا ہے تو آپ نے فرسٹ 2 لیسنس کے بعد جانا ہے، اگر کسی کو زیادہ ایمرجنسی ہو تو وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسکول منسٹر اور ڈیپٹی اسکول منسٹر بھی آپ کو ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ذمہ داری ہوتی ہے نا ان کی کہ نظم و ضبط قائم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگر اسکول کے تمام گریڈ منسٹر جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے نظم و ضبط کی کوئی کمیٹی بنائی جائے تو وہ کیسے بنے گی؟ اس میں کیا ہے کہ جو اسکول میں نظم و ضبط قائم رکھنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں یہ تمام جیسے اب گریڈ منسٹر ہے وہ تمام کلاسز جو ہے جتنی بھی کلاس جماعتیں ہیں ان میں سے ہر جماعت میں سے ایک طالب علم جو ہوتا ہے اس کو گریڈ منسٹر بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تمام گریڈ منسٹرز کو اکٹھا کر لیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ سب جو ہے وہ اسکول میں نظم و ضبط قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو یہ تنظیم کیا کام کرے گی پتہ ہے کسی کو؟ کہ سب اسکول منسٹر جو ہیں وہ کیا کام کریں گے یا گریڈ منسٹر؟ تو یہ تنظیم جو ہم بنائیں گے ان سب کو اکٹھا کر کے تو وہ کیا ہوگا کہ نہ صرف بچوں پہ نظر رکھتی ہے بلکہ بچوں کے مسائل حل کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم ہو، ٹیچر ابھی نہ آئی ہو تو اسکول منسٹر جو ہوتے ہیں یا گریڈ منسٹر جو ہوتے ہیں وہ باقی بچوں کا کوئی بھی پیغام جو ہوتا ہے وہ آفس تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ان کے مسائل یا ان کی جو بھی باتیں ہیں، آپ کی باتیں گریڈ منسٹر یا اسکول منسٹر جو ہے وہ آفس تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ شور کر رہا ہو
تو بھی اس کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، ٹیچر آ جائیں گی تو میں آپ کو شکایت لگاؤں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب ہم نے اسی طرح جو ہے دنیا کے تمام ممالک، مسلم ممالک ہیں، انہوں نے بھی مل کر ایک تنظیم بنائی ہے. جیسے تمام جماعتوں سے ایک ایک بچہ لیتے ہیں نا، اسی طرح تمام ممالک سے تمام مسلم ممالک جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک تنظیم بنائی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مصیبت میں ہیں اور ظلم و ناانصافی کا شکار ہیں، ان کی مدد کریں اور ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کریں. اسلامی ممالک کی یہ تنظیم مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور یکجہتی کا ایک مظہر ہے. تمام مسلمانوں کے آپس میں اکٹھا ہونے سے کوئی مسلمانوں پر بری نظر نہیں ڈال سکتا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے کیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک نے آپس میں اتحاد کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ تنظیم بنی ہے. اور اس تنظیم کا وجود بھی جو ہے اسی وجہ سے عمل میں آیا ہے. آج ہم اس تنظیم کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتی ہے اور اس کے قیام کی وجہ کیا ہے. ہاں جی، علم و ادب کتابیں کھول لیں. علم و ادب صفحہ نمبر 72، سبق نمبر 20، اسلامی ممالک کی تنظیم OIC. ٹھیک ہے. OIC کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ O for آرگنائزیشن، I for اسلامک، C for کنٹریز. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. آج کلاس میں تمام بچے بہت پرجوش تھے کیونکہ آج ان کے درمیان ذہنی آزمائش کا مقابلہ تھا. مقابلے کا موضوع تھا اسلامی ممالک کی تنظیم OIC. بچوں کی 2 ٹیمیں بنائی گئی تھیں. پہلی ٹیم کو جوہر اور دوسری ٹیم کو اقبال کا نام دیا گیا تھا. مقابلے کی فاتحہ ٹیم کے لیے انعام کے طور پر بچوں کے مشہور شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی کتابوں کا ایک سیٹ رکھا گیا تھا. اب اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ایک مقابلہ تھا ذہنی آزمائش کا. ٹھیک ہے. اس کا موضوع تھا اسلامی ممالک کی تنظیم. بچوں کی 2 ٹیمیں بنائی ہوئی تھیں، ایک کا نام جوہر اور دوسری کا نام اقبال تھا، اور جس نے مقابلہ جیتنا تھا اس بچے کے لیے کتابوں کا سیٹ تھا. کس شاعر کا؟ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. تنظیم کا معنی ہوتا ہے جماعت یا انجمن. آزمائش مطلب جانچ یا پرکھ، اور فاتح کا مطلب ہوتا ہے جیتنے والا، فتح حاصل کرنے والا. ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں بہت اچھی لکھائی میں. استاد محترم نے مقابلے کے قواعد و ضوابط کا اعلان کیا. اس کے بعد مقابلے کا آغاز کرتے ہوئے پہلا سوال جوہر ٹیم سے کیا گیا. استاد، اسلامی ممالک کی تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جوہر، جب 1969 میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تو دنیا کے تمام مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. باہمی مشاورت سے اس اہم مسئلے پر اسلامی ملکوں کے سربراہوں کا ایک اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا. صحیح جواب پر بچوں نے تالیاں بجائیں. دوسرا سوال اقبال ٹیم سے کیا گیا. استاد، پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی؟ ساتھ ساتھ آپ نے معنی لکھتے جانا ہے. باہمی، آپس میں، مشاورت، مشورہ کرنا، قواعد و ضوابط، قانون، دستور. اس کے بعد منعقد کا معنی ہے قرار ہونا یا قائم ہونا. منعقد ہوئی کہ مطلب پہلی سربراہی کانفرنس جو ہے وہ کب اور کہاں رکھی گئی. تو اقبال، آگے بڑھیں. اقبال، پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں ہوئی. صفحہ نمبر 73 پہ آ جائیں. استاد، دوسری کانفرنس کب اور کہاں ہوئی اور اس کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ جوہر، دوسری کانفرنس پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد ہوئی. اس کانفرنس میں 40 سے زیادہ مسلم ممالک شریک ہوئے. پاکستان نے بڑھ چڑھ کر میزبانی کی اور پاکستان کا وقار بلند ہوا. وقار مطلب نہایت روشن.
اس درست جواب کے بعد اقبال ٹیم کی باری تھی۔ استاد، اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر کہاں واقع ہے؟ اقبال، جدہ، سعودی عرب میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر واقع ہے۔ ہاں جی، اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکز جو ہے وہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں واقع ہے۔ مقابلہ برابر چل رہا تھا۔ اگلا سوال جوہر ٹیم سے تھا۔ استاد، اس تنظیم میں کل کتنے اسلامی ممالک شامل ہیں؟ جوہر، اس تنظیم میں دنیا کے تمام 57 اسلامی ممالک شامل ہیں۔ اس صحیح جواب کے بعد اقبال ٹیم سے پوچھا گیا، کیا دوسری کانفرنس کے علاوہ پاکستان میں اس تنظیم کا کوئی اور اجلاس بھی ہوا ہے؟ اقبال، معمول کا اجلاس تو بس ایک ہی ہوا ہے، البتہ پہلا غیر معمولی اجلاس 1997 میں اسلام آباد میں منعقد کیا گیا تھا۔ جواب درست تھا۔ یہ دلچسپ مقابلہ اب اختتام کے قریب تھا، کیونکہ مقابلے کا مقررہ وقت ختم ہونے والا تھا۔ سارے بچے بڑے اشتیاق سے مقابلہ دیکھ رہے تھے اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کر رہے تھے۔ اگلا سوال جوہر ٹیم سے تھا۔ اشتیاق کا معنی یہ شوق سے دیکھ رہے تھے اور اس کا معنی آرزو بھی ہے۔ جوہر، 2016 تک اس تنظیم کے کل 13 معمول کے اجلاس ہو چکے ہیں۔ صحیح جواب پر اگلا سوال اقبال ٹیم سے پوچھا گیا، اس تنظیم کے جھنڈے کا رنگ کیسا ہے اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اقبال، اس تنظیم کے جھنڈے کا رنگ سبز ہے اور اس پر ہاں بتاؤ اس پر کیا لکھا ہے؟ استاد محترم نے پھر پوچھا۔ اقبال ٹیم تھوڑی دیر تک سوچتی رہی لیکن جواب نہ دے سکی۔ اس پر یہی سوال جوہر ٹیم سے کیا گیا تو اس نے فوراً ہی جواب دے دیا کہ اس تنظیم کے جھنڈے پر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ تالیوں کی گونج سے معلوم ہو گیا کہ جوہر ٹیم کا جواب درست ہے اور وہ یہ مقابلہ بھی جیت چکی ہے۔ جوہر ٹیم کو انعام دیتے ہوئے استاد محترم نے مزید بتایا کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اقوام متحدہ UNO کے بعد دوسری بڑی سیاسی تنظیم ہے۔ سب سے بڑی جو ہے وہ اقوام متحدہ UNO ہے اور اس کے بعد OIC ہے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ممالک کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا کی جائے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم اور ناانصافی کا شکار ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مسلمان واقعی متحد ہو جائیں تو مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سمیت ان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اور وہ بھی دوسری قوموں کی طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اس چیپٹر کی ریڈنگ پڑھائی ختم ہوتی ہے۔ آپ اب اس سبق آپ لوگوں نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے، کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، اسلامی ممالک کی تنظیم مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرنے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے۔ گھر کا کام ہے آپ کا سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ آپ نے الفاظ کے معنی یاد کر کے جماعت کا کام کی کاپی پر لکھنے ہیں اور نئے الفاظ کی املاء یاد کر کے آپ نے گھر کا کام کی کاپی پر ہر لفظ 3 بار لکھنا ہے اور سبق کی مشق 2 گھر کا کام کی کاپی پر حل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی باقی مشق حل کریں گے۔ سوالات کے جوابات آپ نے ڈھونڈنے ہیں اس کی پڑھائی میں سے۔ ٹھیک ہے، اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔